خلاصہ کیا کہ ریاکاری یعنی شو آف شیطانی عمل ہے۔ آج کتنا شو آف ہے ہمارے پاس، ہر چیز میں پہننے اوڑھنے کھلانے پلانے، سب سے پہلے تصویر کھینچ کے میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے، بھائی کھاؤ، نہیں 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 ابھی تصویر کھینچنی ہے۔ بھائی کھانا لگا ہوا ہے، پہلے لوگ کھانے لگا کے مہمانوں کو کہتے تھے آئیے بسم اللہ کیجیے، ابھی کہتے ٹھہر جائیں ابھی ذرا اس کی فوٹو کھینچ لیں۔ یہ شیطانی کام ہے۔ دوسرا بندہ جو آپ کی تصویر دیکھ رہا ہو سکتا ہے اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے اس گھر میں لڑائی پڑ جائے کہ ادھر تو یہ ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کچھ مل رہا۔ آج اس ڈسپلے کلچر نے لوگوں کو سوسائڈ تک پہ ڈال دیا۔ وہ نیلی پیلی آنکھیں بدل کر گڑیا بن کے اپنی تصویریں پروفائلز پہ لڑکیاں لگاتی ہیں، بیچاری سیدھی سادھی لڑکیاں روتی ہیں، کہتی ہیں میں خودکشی کر رہی ہوں، میری شکل اچھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مر کے چین پا لیں گے آپ؟ اتنا توشہ آخرت کا آپ کے پاس جمع ہو چکا ہے کہ آپ اس کو دکھا کر آخرت کے امتحانوں سے گزر جائیں؟ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ پھر اسی طرح سورۃ نساء کی آیت 39 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اس کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے راستے کا خرچ آخرت کا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ اب دیکھیے دو اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، ایک کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، ایک سیونگز ہوتی ہیں۔ کرنٹ میں ڈے ٹو ڈے چلتا ہے اور سیونگز آگے ہے۔ اگر آپ اور میں آج اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کریں گے تو وہ ہمارا ادھر سے جا کر ملے گا، اور وہاں جا کر جتنا ملے گا وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ الآخرہ ان لمیٹڈ اکاؤنٹ میں ڈھل چکا ہوگا۔ کیا پتہ چلا اس سارے میسج میں سے مرد کے لیے قوامیت اور عورت کے لیے اطاعت، یہ اللہ کی بانٹ ہے۔ دیکھیے میں مثال بچیوں کو دے رہی ہوں، ماؤں کو تو پتہ ہے، یہ ٹیبل ہے نا تھوڑا سا اونچا ہے، اور جس چیئر پہ میں بھی بیٹھی ہوں اور آپ اپنی دیکھ لیجئے، یہ اس ٹیبل سے تھوڑی نیچے ہے نا۔ ٹیبل سٹرڈی ہے، سخت ہے، کھڑا ہے، موٹا ہے۔ کرسی بینڈیڈ ہے، فومی ہے، سافٹ ہے۔ یہ ٹیبل مرد ہے اور چیئر عورت ہے۔ دیٹس دا سٹوری۔ عورت میں لوچ، عورت میں فلیکسیبلٹی، صالحیت، قانتیت، عورت ہمیشہ ملٹی ٹریک کام کر لیتی ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، عورت کے مزاج میں نبھاؤ بھی ہے، سب ہے۔ مرد کو سٹرونگ ہونا چاہیے۔ اب اس کرسی کو کہیں کہ نہیں یہ روئے ہائے مجھے نیچے کر دیے تو اوپر کریے، تو کیا لگیں گے آپ؟ میں کرسی کو اتنا اوپر کر کے بیٹھوں تو میں کیسی لگوں گی؟ اور کیا پھر میں اس ٹیبل پہ رکھی چیزوں سے فائدہ اٹھا لوں گی؟ تو یہ اللہ کی دی ہوئی بانٹ ہے، اس پہ ان کا کیوں آپ جھگڑتے ہیں؟ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، کان دو ہیں، ناک ایک ہے، اللہ کی بانٹ ہے۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں نبھاؤ کے لیے کیا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح نمائش کے مواقع میں خرچ کرنے پر فیاضی اور خاموش دینی مواقع پر خرچ کرنے میں بخیلی، یہ ہے شیطان کا دھوکہ۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس نے آج ہمارے لیے ان چیزوں کو مشکل کر دیا سمجھنا۔ پھر اسی طرح نفس کے تقاضوں پہ خرچ کرنے میں فیاض لوگ، ان کو قرآن نے یہاں شیطان کے ساتھی کا ہے۔ اپنی ذات پہ آپ کتنا لگا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، شادیوں میں اچھے کپڑے، کھانے، سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر کب، کہاں، کس کے لیے؟ اپنے لیے، تحدیث نعمت کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ دکھانے کے لیے، جلانے کے لیے، کڑھانے کے لیے، حیران کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اسلام آپ کو کسی چیز میں، کوئی بھی چیز جو حدوں میں رہے اس سے نہیں روکتا۔ بہترین طریقے سے اگر آپ چلیں تو آپ اچھے کپڑے پہنیں، اللہ آپ کو اجر دیتا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جتنی دیر اپنے آپ کو سنگھار میں لگاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے، مجھے خوش ہوگا، وہ وقت اس کا عبادت ہے۔ تو آپ کا میک اپ بھی عبادت ہے، آپ کا اپنے کپڑوں کو استری کرنا بھی عبادت ہے۔ کون روکتا ہے آپ کو؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اسلام بہت ہی غریب دین ہے؟ سر اٹھا کے جیے، سر اٹھا کر جئیں، کھائیں پیئیں، خوش ہوں۔ اور ایک مومنہ کو جتنا خوش ہونے کا حق ہے اتنا غیر مومنہ کو نہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو خاص ہے، ایکسکلوسیولی فار یو، اور ایک ہے کہ سبھی کھا لیں، سبھی دیکھیں اس کو، سب کے لیے یہ چیز کون سی اچھی لگتی ہے؟ کسی جگہ 2 کرسیوں پہ لکھا ہو ریزروڈ۔ آپ جہاز میں جاتے ہیں، صرف فرنٹ رو والے وہ ہیں جی جو بزنس کلاس کے ہیں، آپ کو کون سی اچھی لگتی ہے؟ وہ سب جو میڈیوکرز بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو بیچ میں بیٹھے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمیں تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ اسلام آپ کو صرف وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، تو آپ کا میرا کام کیا ہے کہ شریعت میں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی جو رخصتیں ملتی ہیں، آگے ہم اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں،
اس سے فائدہ اٹھائیے، گیٹ دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اور ابھی آگے نماز کی کچھ باتیں ہوں گی، تو نماز میں جسم کے ساتھ نفس کو جھکانا ہے. اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں نا، ہماری شادیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے کام دنیا کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے.